پیش کرتی ہوں۔ ایک قلمکار خاتون پروین شاکر۔ وہ لفظوں سے انسانوں کو تراشنے کے فن سے شناسا سی قلمکار، بڑی بڑی غلافی گہری گہری آنکھوں والی، سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کی جستجو میں، اپنے لفظوں میں سچائی کا امرت بھرنے کی لگن میں سچ کو ڈھونڈتی بہت دور نکل آئی۔ ایک کے بعد ایک لوگ اس کی زندگی میں آنے لگے اور اس کے اپنے گھر سے فاصلے بڑھتے جانے لگے۔ وہ گھر کی چار دیواری سے نکل کر شہرت کے کنوس پہ نمودار ہوئی۔ ہر طرف اس کی فکر کے ڈنکے بجنے لگے۔ کچھ مہرباں اس پر اپنی جان چھڑکنے لگے۔ راستے، بے شمار راستے ہر طرف بن گئے۔ وہ سرحدوں سے پرے فضاؤں میں اڑنے لگی۔ ہر سو اس کی فکری پرواز بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔ وہ مشہور ہوتی رہی اور اپنوں سے دور ہوتی رہی۔ وہ سچائی کی تلاش میں سب اپنے پرائے بھولتی سی گئی۔ سارا جہاں ہے میرا، سارے جہاں کی میں ہوں، بس ہر دم وہ سب سے یہ کہتی رہی۔ وہ ہر دل کی دھڑکن بنتی رہی۔ وہ لفظوں، سطروں، کاغذ قلم سے جڑتی رہی۔ کئی ہمدم اس کے نزدیک آئے، راستوں کو منزل بنانے کے گر بھی سکھائے۔ اسے کیا خبر تھی اس کے تخیل کی پرواز کہاں تھی؟ وہ تو لکھتی رہی، سب سے ملتی رہی، آگے بڑھتی رہی۔ دوستوں کے جھمگٹوں میں کتنے دشمن چھپے تھے، اسے کیا خبر تھی؟ وہ تو چھلکتا پیار تھی، بہار تھی، اسرار تھی۔ کتنے ہی لوگوں نے اس راز کو جاننا چاہا جو اس کے دل میں گھاؤ کی طرح گہرا ہوتا گیا، جو درد اس کے لفظوں میں بہتا رہا، پر کوئی بھی نہ جان سکتا تھا وہ دکھ جو ممتا اور ماں کا دکھ تھا۔ ایک پجاری اور پجارن کی چاہ کا درد تھا۔ پجارن پجاری سے جدا ہوتی رہی، پجاری پجارن سے دور ہٹتا گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی راز، کوئی غم، کوئی درد دنیا پہ آشکار ہوتا، وہ پھولوں کے نگر سے، کانٹوں کی ڈگر سے ہوتی ہوئی سرسبز وادیوں میں اپنے خوابوں کے شہر میں جا بسی۔ اور پھر ایک روز کسی ظالم، کسی رقیب روسیہ نے، کسی انجانے راز کے خوف سے، اپنی رقابت کے جوش سے، اس حسینہ کی شہرت و مقبولیت کے روگ سے، اس کے لبوں سے لفظوں کو چرانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن، اپنی فکر کی لہراتی ہوئی پھبن میں اڑتی چلی جا رہی تھی کہ موت نے اسے جا لیا۔ وہ امر ہو گئی، وہ اپنے ہر راز کے ساتھ کفن میں سو گئی، پر ہے وہ اب بھی زندہ۔ اس کے خیالات و فکر کی خوشبو اب بھی ہر سو بکھری ہوئی ہے کہ وہ عورت نہیں ہے، صرف عورت نہیں، ایک قلمکار تھی۔ زندہ ہے وہ اپنے افکار میں، اپنے اشعار میں۔ وہ تو زندہ رہے گی کہ وہ تو قلمکار تھی۔